بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کروڑہا احسان ہے جس مالک نے اپنی عطا کردہ توفیق سے ہم سب کو نماز جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی. میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک معروف آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. دعا فرمائے کہ کریم اللہ مجھے عرض کرنے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، خبردار سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی ڈر ہے. الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، لا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. کہ دنیا کے اندر ان اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، اور قیامت کے دن وہ غمگین نہیں ہوں گے. اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوں گے، اور کریم اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں وہ سرخرو بھی ہوں گے. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے. یہی بات سن کر، یہی عید لے کر تفسیر کبیر کے اندر علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المتوفی 606 ہجری، آپ نے اسی تفسیر کے اندر ارشاد فرمایا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب یہ عید کریمہ سنی تو یہ عید کریمہ لے کر میرے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، آقا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس عید کا ترجمہ اور اس عید کا کیا مطلب ہے؟ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر آپ اس عید کے متعلق پوچھنا چاہ رہے ہو کہ حقیقت کیا ہے اور کن کے متعلق یہ عید کریمہ نازل ہوئی ہے. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور یہی تو پوچھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا ہے عمر، اب سنیے کہ کریم اللہ وحدہ لا شریک کل قیامت کے دن کچھ ایسے بندوں کو اپنے قریب فرمائے گا. اپنے قریب کرنے کے بعد ان لوگوں کو کریم اللہ وحدہ لا شریک تخت عطا فرمائے گا. جب ان لوگوں کے پاس تخت ہوگا اور تخت پر کریم اللہ وحدہ لا شریک بیٹھنے کا حکم بھی عطا فرمائے گا کہ تم ان تختوں پر بیٹھ جاؤ، ان مقاموں پر بیٹھ جاؤ.
جب وہ اللہ کے مقرب بندے ان تختوں پر بیٹھ جائیں گے، ان مقامات پر وہ بیٹھ جائیں گے، جلوہ افروز ہو جائیں گے، تو اللہ کریم وحدہ لا شریک ان کی طرف متوجہ ہوگا، اور وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کو مخاطب کر کے کریم اللہ وحدہ لا شریک فرمائے گا، فرمایا یہ دیکھو جو ان تختوں پر تشریف فرما ہے، جو ان مقامات پر آج جلوہ افروز ہیں، فرمایا نہ وہ انبیاء ہیں، نہ رسول ہیں، اور نہ ہی جناب والا وہ ملائکہ ہیں، آج ان کو ایسے مقام پر بٹھا کر مستفید کیا جا رہا ہے، ان کو فیضیاب کیا جا رہا ہے، تو آپ دیکھو یہ کون ہے؟ تو اس وقت ساری مخلوق ان لوگوں کی طرف دیکھے گی، دیکھ کر کریم اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں عرض کریں گے، کریم اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ اگر یہ نبی بھی نہیں، یہ رسول بھی نہیں، اگر یہ ملائکہ بھی نہیں، تو کریم اللہ تو نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو تو نے اتنا بڑا مقام دیا ہے، اتنا بڑا رتبہ دیا ہے، اتنا بڑا اعلیٰ مقام سے مستفیض فرمایا ہے، یہ لوگ ہیں کون؟ اللہ کریم وحدہ لا شریک اس وقت فرمائے گا، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، عمر کریم اللہ وحدہ لا شریک اس دن فرمائے گا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے میرا قرب حاصل کر لیا ہے، یہ میرے ولی بن چکے ہیں اور میری بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں، تو میری بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آج میں نے ان کو رسوا نہیں کیا، آج میں نے ان کو بہترین مقام دیا ہے، آج میں نے ان کو ایک بہترین محل دیا ہے، ان بہترین تخت دیا ہے، ان تختوں پر ان کو بٹھا کر ان کی عزت و توقیر کروائی جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر انہوں نے مجھے خوش کیا ہے، اور میں آج ان کو بلند و بالا مقام عطا کر کے ان کو خوش کروں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہی ہے وہ لوگ اللہ کے نبی بلکہ اللہ کے ولی، فرمایا یہ اللہ کے ولی ہیں جن کو دنیا کے اوپر، دنیا کے اندر کوئی خوف نہیں تھا، اور آج قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ اپنی اولاد کو چھوڑ جائیں گے، اور اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑ جائیں گے، بہن بھائی اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ جائیں گے، لیکن ان لوگوں کو کریم اللہ ایسا مقام عطا فرمائے گا کہ ان کو رسوا کرنا تو دور کی بات ہے، کریم اللہ وحدہ لا شریک کبھی ان کو تکلیف ہی نہیں دے گا، ان کو غم کے اندر مبتلا بھی نہیں فرمائے گا، ان کو غمگین بھی نہیں کرے گا، بلکہ کل قیامت کے دن کریم اللہ ان کو بلند و بالا مقام پر بٹھا کر ان کو ہمیشہ کے لیے فیض یاب بھی فرمائے گا، اور مقام بھی اللہ کریم ان کو بلند و بالا عطا فرمائے گا۔ فرمایا ان لوگوں کے بارے میں اللہ کریم وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا یاد رکھیے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے میری بارگاہ میں حاضری پیش کی، اور میری بارگاہ میں حاضر ایسے ہوئے کہ دنیا کے معاملات کو ترک کر دیا، صرف اور صرف رب کی یاد میں، رب کے ذکر میں، رب کے مقام میں، اور رب کی تعریف کرتے کرتے، رب کا ذکر کرتے کرتے، اور رب کے محبوب کا ذکر کرتے کرتے وہ لوگ اسی بات میں مستغرق ہو گئے، اور جو بھی مستغرق ہو گئے، فرمایا کل قیامت کے دن ان کو کوئی غمگینی نہیں ہوگی، دنیا پر کوئی خوف نہیں تھا لیکن قیامت کے دن کوئی غمگینی نہیں ہوگی۔ فرمایا حضور استغراقی ہماری کیفیت کیا ہے؟ فرمایا میرا بندہ، جب میرا غلام اللہ وحدہ لا شریک کا مقرب بندہ، فرمایا جب کریم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے، اتنی زیادہ عبادت کرتا ہے، علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی آیت کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ جب بندہ رب وحدہ لا شریک کا ذکر اتنا زیادہ کرے، اتنا زیادہ ذکر کرے، رب کی عبادت کر کر کے رب کا قرب حاصل کر لے، اب دنیا کے خیالات بالکل ختم ہو جائیں، فرمایا صرف انسان کی عقل میں بھی، انسان کے دل میں بھی رب وحدہ لا شریک کا ذکر باقی رہے، محبوب کی محبت اور محبوب کا ذکر باقی رہے، تو کریم اللہ پھر اس بندے پر ایک ایسی حالت کو عطا فرما دیتا ہے کہ پھر بندے کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ کریم وحدہ لا شریک اس کو ایسی قوت اور ایسی طاقت عطا کرتا ہے کہ دنیا کا خیالات سے بالکل نکل کر رب کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور رب کے ذکر کے بغیر اس کا بالکل نہ خیال ہوتا ہے اور نہ ہی توجہ ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کہاں پہ ہوں۔ اس کی مثال ایک پیش کرتے ہوئے حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں، المتوفی 606 ہجری، اور یہ آج 1450 اپنا تقریباً 606 ہجری ہے، آج سے تقریباً 800 سال پرانے یہ مفسر ہیں،
کیونکہ 606 ہجری کو آپ کا وصال با کمال ہے اور آج 1445 ہجری چل رہی ہے۔ اب 1445 میں سے 606 ہجری نکالی جائے تو تقریباً 850 سال جا بنتے ہیں۔ بہرحال تو اتنی مدت گزر چکی آپ کو وصال فرمائے ہوئے، بہت بڑے مفسر ہیں۔ تو علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ کریم وحدہ لا شریک کتنا کرم فرماتا ہے اس بندے پر کہ جو بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور صرف رب کے خیالات اور رب کے ذکر کے اندر ڈوب جائے، فرمایا کریم اللہ اس کو کتنا مقام دیتا ہے۔ پھر اللہ کریم اس کو غیبی طور پر طاقت دیتا ہے، جس کو حالت استغراق کہتے ہیں، اور حالت استغراق میں پھر ایسی طاقت ہوتی ہے فرمایا کہ دنیا کی ہر شے اللہ کے اس بندے کی طرف محبت کرنے لگ جاتی ہے، اور لیکن جب وہ حالت نہیں ہوتی تو پھر بندہ اپنی ہی حالت میں، اپنی اصلی حالت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کی مثال پیش فرمائی، فرماتے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ اللہ کے وہ نبی ہیں جو میرے محبوب کریم علیہ السلام کے بھی جد امجد ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کچھ خلفاء کے ساتھ مل کر تو آپ اپنے محبین، اپنے معتقدین، اپنے غلاموں کے ساتھ مل کر سفر کر رہے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر آپ ٹھہرے تو رات کے وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبین، مجھ سے محبت کرنے والوں، اب سونے کا وقت ہو گیا ہے تو آپ سارے کے سارے سو جائیں۔ اب سونے کا وقت ہے اور رات کا وقت ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو سلا دوں، آپ کو آرام کرنے دوں، اور آپ بھی چلے جائیں اور جا کر سو جائیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جتنے بھی محبین تھے وہ رات کو آرام کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے رب کی بارگاہ میں عبادت کرنے لگے، اور عبادت کرتے کرتے جب کچھ وقت گزرا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے غلام کیا دیکھتے ہیں کہ جناب ایک شیر کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جتنے بھی معتقدین تھے، محبین تھے، آپ کے غلام تھے، ان کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں ایک شیر چل کر ان لوگوں کی طرف آ رہا ہے۔ علاقہ بھی جنگل کا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے غلاموں نے جب شیر کو آتے ہوئے دیکھا تو سارے ڈر گئے، کوئی کہیں بھاگ رہا ہے، کوئی کہیں بھاگ رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جن کو کریم اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل، اپنا دوست بنایا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام آپ کھڑے ہو کر رب کی عبادت میں مصروف ہیں، اب شیر آ کر ابراہیم علیہ السلام کے بالکل ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام رب کی عبادت میں ایسے مصروف ہیں ان کو خبر تک نہیں ہے کہ میرے ساتھ کھڑا کون ہے۔ تو آپ کے غلام، آپ کے محبین، آپ کے معتقدین، آپ سے پیار کرنے والے، آپ کے غلام اس شیر کے ڈر کے مارے کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی نماز میں، اپنے جناب والا اس نماز والی حالت میں اس طریقے سے کھڑے ہیں کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ میرے ساتھ کھڑا ہونے والا کون ہے۔ آج لوگ نماز میں کھڑے ہو تو جناب والا تھوڑا سا بھی خیال آئے تو نماز کو توڑ دیتے ہیں۔ آج دنیا کا خیال آ جائے تب بھی نماز گئی۔ آج نماز کے اندر کھڑے ہو کر ہم کاروبار کر لیتے ہیں، نماز کے اندر کھڑے ہو کر ہم جناب والا پتہ نہیں کیا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ نماز سے فراغت ہوگی اور نماز کے فوراً بعد ہم نے کیا کیا کام کرنا ہے۔ جیسے آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے کہ جناب جمعے کی نماز اور سلام پھرنے کی دیر ہے، اب ادھر سے سلام پھرتا ہے تو لوگ جناب فوری طور پر کھڑے ہو کر بقیہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ اجتماعی دعا کے کتنے فضائل ہیں، کہ اجتماعی دعا جب مانگی جاتی ہے تو کریم اللہ اس دعا کو قبول کتنا جلدی فرماتا ہے۔ اب ان کو اپنے کاموں کی پڑی ہوتی ہے، جیسے جمعے کی نماز کا سلام پھرا، کوئی بزرگ ہے، نوجوان ہے، اپنے کاروبار کے جناب والا محبت کرنے والے، اب کیسے نماز مکمل کی وہی جانتے ہیں، یہ رب جانتا ہے کہ نماز کی حالت میں کھڑے کیسے تھے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں نماز کے لیے بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ہم کب آئیں گے؟ جب خطبہ ہو رہا ہوگا،
جب جناب دوسری اذان ہونے کے بالکل وقت قریب ہوگا کہ کچھ سننا نہ پڑ جائے، کچھ مسجد کے اندر بیٹھنا نہ پڑ جائے، حالانکہ بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جو سب سے پہلے مسجد کے اندر آتا ہے، جمعے کی نماز کا ثواب تو جو کریم اللہ اس کو دے گا، فرمایا ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کرنے کا ثواب اضافی دیتا ہے، جو سب سے پہلے آئے۔ ہم نے اپنے کاروبار کے اندر وقت سارا لگا دینا ہے، کاروبار کے اندر ٹھہرے رہیں گے، دکانوں پر ٹھہرے رہیں گے، نماز کی بھی یہ حالت ہے، عصر کی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے، سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمارے دکاندار احباب اس وقت دکانوں کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ایک مکروہ ٹائم کے اندر آ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جب بالکل نماز کے قضا ہونے کا ٹائم قریب ہوتا ہے۔ اگر وہی پہلے ٹائم آ کر نماز کے اول وقت میں آ کر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو کیا وہ غنیمت نہیں ہے؟ جان بوجھ کر نماز کو قضا پڑھنا، جان بوجھ کر لیٹ کر کے نماز پڑھنا، اور پھر ادھر جب بالکل نماز کا ٹائم ہو جائے گا اس وقت ہم قریب آ کر جناب نماز جمعہ کے لیے بھی شامل ہو جائیں گے۔ اور کچھ احباب تو یہ کام کرتے کہ نماز جمعہ کے لیے آئے، دوسری نمازوں کے لیے آئے سب سے آخر میں، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ گردنوں کو پھلانگ کر ایک دوسرے کو دھکا پیلی کر کے پہلی صف کے اندر جگہ بنانی ہوتی ہے، حالانکہ یہ بھی تو طریقہ کار غلط ہے نا۔ اصول بھی یہی ہے کہ جو پہلے آئے وہ اول صفوں کے اندر بیٹھ جائے، اور ہمارے نوجوان نسلوں نے تو اور کام خراب کر کے رکھا ہوا ہے، وہ بقیہ نماز پڑھیں گے دیواروں کے سہارے پہ، کھڑے ہوں گے دیواروں کے سہارے پہ تاکہ آنے جانے والوں کے لیے دقت پیش ہو، اور پیچھے والی صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے، بیٹھیں گے تو ٹیک لگا کر بیٹھیں گے، اور نماز بقیہ پڑھیں گے یا ابتدا کے اندر سنتیں پڑھیں گے، آگے والی صفیں بالکل خالی ہوں گی اور بالکل دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی اب ہمارا طریقہ کار کچھ اور ہو چکا۔ اگر آپ پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت کو آپ سن لیں اور سمجھ لیں، آپ توجہ فرما لیں، یقین مانو کہ آپ سب سے پہلی صف کے اندر آ کر بیٹھیں گے، آ کر قرآن اندازی کریں گے کہ پہلی صف کے اندر آ کر بیٹھے گا کون۔ لیکن ہماری حالتیں کچھ بدل گئی، ہم کاروبار دنیا کے اندر ہم آ کر اتنا زیادہ مستغرق ہو گئے، پتہ نہیں سلام پھرنے کی دیر ہے، اور پھر دیکھا کرو کہ اٹھنے والے کہاں جاتے ہیں، پھر دیکھو صحیح 2-4 منٹ کی بات ہے۔ اب جمعہ کی سلام ہم نے پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد کتنی دیر لگتی ہے دعا کرنے میں؟ تھوڑا سا بولو تو صحیح، زیادہ سے زیادہ 2-4 منٹ لگ جائیں گے۔ اب بتاؤ کہ 2-4 منٹ بھی ہمارے پاس وقت نہیں کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر اجتماعی دعا کر لیں۔ میرے محبوب نے فرمایا 40 بندہ 100 بندہ جب مل کر دعا کرتا ہے ان میں سے کوئی ایک نیک ہوتا ہے، جب ایک آدھا کو نیک ہو تو اس ایک نیک کی وجہ سے کریم اللہ ساروں کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو محروم کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ہاں خوشحالیاں نہیں ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب برکت کوئی نہیں، پھر کہتے ہیں کہ شفا یابی کوئی نہیں، پھر کہتے ہیں کہ پریشانی ہے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا ہے کہ رب کو کتنا ٹائم ہم نے دیا، ہم نے اجتماعی دعا کو کتنا اپنایا، ہم نے مسجد کو کتنا ٹائم دیا ہے، ہم مسجد کے اندر آ کر رب رسول کے لیے کتنا بیٹھے؟ دکانوں پہ تو جناب سارا دن ہم گزار لیں گے، بالکل کاروبار کرنا چاہیے، کاروبار کرنا انبیاء کی سنت ہے، کوئی انکار نہیں ہے، وقت ان کو بھی دینا چاہیے، لیکن یاد رکھو جو رب رسول کا وقت نکال کر مساجد کو ٹائم دے کر نماز کو ٹائم دے کر پھر کاروبار کریں گے نا تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اونچی آواز سے بولو، سارے مل کے بولو۔ آج لوگ کہتے ہیں سعودیہ کے اندر جناب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو آدھے شٹر نیچے گرا دیتے ہیں، جب آدھوں کا شٹر چھوڑ کر کھلے چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو مجھے یہ بتائیے کیا کرنے گئے تھے وہ؟ دکانوں کو چھوڑ کر نماز کا ٹائم ہوا، دکانیں کھلی بھی ہیں تب بھی بند، نماز کے ٹائم کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اب بتاؤ وہ بھوکے مر رہے ہیں؟ جتنی ہماری حبس بڑھتی چلی جائے گی ہم اتنا فاقے میں مبتلا ہوں گے، جتنی ہماری دنیا کی حبس بڑھے گی اتنا ہی زیادہ پریشانیوں کا شکار ہم ہوں گے۔ کہ جو بندہ دعا کا بھی انتظار نہیں کر سکتا، سلام پھرنے کے فوراً بعد اٹھا، بقیہ نماز شروع کر لی، اور بقیہ نماز پڑھنے کے بعد فوراً نکل گیا، اجتماعی دعا کا خیال بھی کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ حضرت صاحب ذکر کریں گے اور اتنی دیر میں ہم 2 رکعتیں پڑھ لیں گے۔ اپنا وقت بچاؤ یارو، کیسا وقت بچایا جا رہا ہے۔ یہی لوگ جو نماز کے اندر مسجد میں وقت بچا رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، وہی میرج حال میں چلو جو شادی کا موقع ہو وہاں 3 گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ٹائم دے رکھا 8 بجے کا، ولیمہ ہوگا انشاءاللہ 10 بجے،
2 گھنٹے انتظار کروائے، وہاں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، مسجد کے اندر آنے میں 5-4 منٹ اوپر نیچے ہونے میں سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو خود سوچ لو، جس کا مسجد میں آ کر دل لگ گیا، اللہ نے اس کی نماز کو قبول فرما دیا۔ جو مسجد میں آ کر بھی گھڑی کے اوپر دیکھ دیکھ کر کہے جلدی جان چھوٹے گی ہم جائیں گے، سمجھ لو جہاں پر تیری صرف محض ٹکرے ہیں، محض تیرا رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، کوئی رب کی بارگاہ میں تیری حاضری قبول نہیں ہوئی کہ مسجد میں بیٹھ کر نمازوں کے دوران بھی تو دیکھتا رہا کہ میرا کاروبار کہاں ہے، میں نے کہاں جانا ہے، تو پھر نماز تو نہ رہی نا۔ نماز تو وہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، محبین کہتے ہیں، غلام کہتے ہیں کہ ہم دیکھ کر حیران ہو گئے، شیر آ کر پیچھے آپ کے ساتھ کھڑا ہو گئے، آپ کھڑے ہیں رب کی بارگاہ میں، خبر ہی کوئی نہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں، کون کھڑا ہے میرے ساتھ؟ ہم ڈر گئے، ہم نے جگہ چھوڑ دی، علاقہ چھوڑ دیا، ہم نے دور نکل گئے، کہیں شیر ہمیں پھاڑ کر کھا نہ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف فرمائے، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ حیران کن بات یہ ہے، اتنی حیران کن بات یہ ہے، ہم خدا کی قسم دے کر حیران ہو گئے، ہم دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں، وہ شیر آپ کے قریب کھڑا ہے، تو ہم ایسے دیکھ رہے تھے، تصور کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کرنے کے لیے رب نے خود شیر بھیجا ہے، گج بج کے بولو، خود شیر رب نے بھیجا ہے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے۔ ہم دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تسلی کے ساتھ اپنی نماز کو پورا فرمایا، یہ تھی نماز اصل، نماز کو آپ نے پورا فرمایا۔ اور ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا تو 2 گز یعنی 2 میل دور ہوتا تو ہمیں جناب پتہ خبر مل جاتی، ہم تو گئے نا، شیر تو شیر رہا۔ اتنی بات عرض کر دیتا ہوں، چھپکلی اوپر سے گر جائے، ہمارے سامنے چھپکلی آ جائے تو لوگ نماز توڑ دیتے ہیں چھپکلی کے ڈر سے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ جو قوم چھپکلی سے ڈر کر اپنی نمازوں کو توڑ دے، رب کی بارگاہ میں کیسے ہیں یار؟ وہ رب کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہوں گے وہ کہ چھپکلی کے ڈر سے نمازیں گئی۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کے نبی ہیں، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، جد امجد ہیں، ان کے محبین فرماتے ہیں، مریدین متقین فرماتے ہیں، ان کے غلام فرماتے ہیں، ہم دیکھ رہے تھے کہ شیر شاید کیا آپ کی حفاظت کر رہا ہے، سر برابر شیر آگے نہیں بڑھا، ایسے سر جھکا کر کھڑا ہے، ہم تو ڈر کے مارے دور تھے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نماز کو مکمل فرمایا۔ جب اپنی نماز کو مکمل فرما لیا نا، تو نماز کو مکمل کرنے کے بعد رات بھی گزر گئی، صبح کے وقت ہم نے دسترخوان لگایا، ڈیلی ڈیلی کہتے سبحان اللہ، ماشاءاللہ آپ کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ کہتے سبحان اللہ۔ دسترخوان جب لگایا نا، ابراہیم علیہ السلام بھی دسترخوان پر، سارے معتقدین بھی دسترخوان پر۔ اب توجہ کرنی ذرا بات پہ، سارے معتقدین بھی دسترخوان پر، ابراہیم علیہ السلام بھی دسترخوان پر۔ ابراہیم پیغمبر وہ تھے کہ جب تک آپ اپنے دسترخوان پر کسی غریب کو بٹھا کر کھانا نہیں کھلاتے تھے، آپ خود بھی کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ کی فطرت مبارکہ تھی، کمال تھا اپنا، مہمان کو بٹھا کر غریب کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھلاتے تھے۔ آج مجھے یہ بتاؤ تو صحیح، صرف اپنے گریبان میں جھانک کر میں پوچھنا نہیں چاہتا آپ لوگوں سے، کیا ہم بھی اپنے دسترخوان پر کسی غریب کو بٹھا کر کھانا کھلاتے ہیں؟ اگر ہمارے ولیمے پر کوئی ایک آدھا فقیر بھی آ گیا تو ہم اس کو دھکے دے کر نکال دیتے ہیں۔ حالت ہمارے ولیموں پہ یہ ہوتی ہے کہ جناب ہم نے لوگوں کا، میزبانوں کا کھانا اتنا ضائع کر دیا کہ پلیٹ کے اندر بھر بھر کر ہم نے سب کچھ ڈال دیا، تھوڑا سا کھایا باقی سارا ضائع کرنا اور ضائع ہونا ہم نے پسند کیا، لیکن کسی فقیر کو ہم نے بٹھا کر کھانا کھلانا گوارا نہیں کیا۔ ہم کہیں گے ہماری برادری میں، ہمارے رشتہ داروں میں ایک فقیر سا بندہ بیٹھ کر کھانا کھا لے گا، ہماری توہین ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ یار اس کو الگ بٹھا کر کھانا کھلا دو، یہی تو انبیاء کی سنت ہے۔ ضائع ہونا پسند کریں گے، گوارا کر لیں گے، لیکن ایک فقیر کو اپنے پاس اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا پسند نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ موضوع دور چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دسترخوان لگوا دیا
آپ کی دسترخوان پر آپ کے محبین معتقدین آپ کے مریدین وہ بھی جناب آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے غلام وہ بھی ساتھ ہیں، کھانا کھایا جا رہا ہے۔ اب توجہ کریے جملے پہ، کھانا کھایا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹھے بیٹھے اچانک ہی ایسے محسوس کیا جیسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہے۔ جب آپ نے ایسی کوئی جملہ ارشاد فرمایا جس سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے، تو آپ کے جتنے بھی غلام بیٹھے تھے آپ نے عرض کی حضور کیا ہوا ہے؟ یہ ایسی آوازیں آپ سے کیوں آ رہی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ ابھی نا مجھے چونٹی نے کاٹا ہے، جس کے کاٹنے کی تکلیف مجھے ہوئی ہے، تو میرے منہ سے یہ جملہ نکل گیا۔ اب جملے پہ توجہ کرنی ہے، کس نے کاٹا ہے؟ چونٹی نے کاٹا ہے۔ چونٹی کے کاٹنے کی جو مجھے تکلیف ہوئی ہے نا، وہ تکلیف کی وجہ سے میرے منہ سے کوئی کچھ بھی نکل گیا جو آپ نے محسوس کیا ہے۔ اب یہاں پر جو آپ کے غلام بیٹھے تھے انہوں نے عرض کر دی حضور یہ ارشاد فرمائے، سمجھ نہیں آئی آپ کی بات کی۔ جب آپ حالت نماز میں ہوتے ہیں، شیر آ کر آپ کے قریب کھڑا ہو جائے تو آپ کو خبر تک نہیں ہوتی، ڈرتے بھی نہیں، نماز کو بھی نہیں چھوڑتے، نماز کو جلدی ختم بھی نہیں کرتے۔ شیر آپ کے قریب ہوتا ہے، اس وقت تو آپ کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی، اور اب آپ کو چونٹی نے کاٹا، وہ بھی بالکل چھوٹی سی چونٹی، اس چونٹی نے کاٹا تو اس کے کاٹنے کی تکلیف آپ کو محسوس ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کے منہ مبارکہ سے ایک آواز نکلی جو تکلیف کی صورت میں نکلتی ہے۔ اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، شیر آئے تو آپ نہیں ڈرتے، چونٹی کے کاٹنے سے آپ کے منہ مبارکہ سے آواز نکلتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے وہ قابل توجہ اور میری تقریر کا آخری جملہ ہے۔ سبحان اللہ اونچی کہہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے غلاموں، اللہ کریم وحدہ لا شریک بعض اوقات انسانوں کو ایسی حالت عطا کر دیتا ہے جس کو استغراق والی حالت کہا جاتا ہے۔ استغراق والی حالت، اور استغراق والی حالت وہ ہوتی ہے کہ جب بندہ عبادت میں ہو، کسی کام میں ہو، کام نیک و صالح ہو، اس کام کے اندر بندہ ایسے مصروف ہو جاتا ہے کہ عبادت کے بغیر، رب رسول کے بغیر اس کی توجہ کہیں جاتی بھی نہیں، اس کو حالت استغراق کہتے ہیں۔ جب اس حالت میں بندہ ہوتا ہے نا، فرمایا شیر نہیں، دنیا کی جو بھی کوئی چیز سخت سے سخت انسان کے قریب آ جائے، پھر بندے کو اس ذات کی پرواہ نہیں ہوتی، اس شے کی پرواہ نہیں ہوتی، جس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے صرف رب کی بارگاہ میں اس کو توجہ ہوتی ہے۔ بس جب رب کی بارگاہ میں بندہ ہو تو فرمایا ادھر ادھر توجہ نہیں، رب کی بارگاہ میں۔ فرمایا جب میں کھڑا تھا نا نماز کے اندر، اس وقت میرے پاس حالت استغراق کی تھی، اس وقت رب کی علاوہ اور کوئی میرا خیال بھی نہیں تھا، کسی شے کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی، میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا تھا، توجہ میری میرے رب کی بارگاہ میں تھی، دنیا کا کوئی خیال میرے ذہن میں نہیں تھا۔ فرمایا اب جو کھانا کھا رہے تھے نا، اب حالت استغراق کی نہیں تھی، اب میں اپنی اصلی حالت پہ بیٹھا تھا، تو اب مجھے چونٹی نے کاٹا ہے تو اس کا درد بھی مجھے محسوس ہوا۔ فرماتے ہیں حالت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو حالت استغراق میں پہنچ جاتا ہے، پھر رب رسول کے بغیر، عبادت کے بغیر انسان کی توجہ کسی طرف نہیں جاتی۔ جب بندہ اپنی حالت میں ہوتا ہے نا، اس وقت کبھی خیال کہیں چلا جاتا ہے، کبھی کہیں چلا جاتا ہے، کبھی کہیں چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ تم بھی ایسا کیا کرو کہ جب رب کی بارگاہ میں آؤ تو اس وقت حالت یہ اپناؤ، جس رب کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہیں نا، اس رب کے علاوہ ہماری توجہ اس کی طرف ہے ہی نہیں۔ بس جس رب کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہیں نا، اپنے رب کی توجہ رکھو، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر رہو، باقی دنیا کے خیالات اپنے دلوں سے نکال کر پھینک دو، اور میں پھر دیکھنا کہ کریم اللہ کا کرم تمہارے اوپر کتنا ہوتا ہے۔ جب تم اپنی نمازوں میں کھڑے ہو کر کاروبار کرو گے، اپنی نمازوں میں کھڑے ہو کر دنیا کا خیال اپنے دلوں میں رکھو گے، فرمایا پھر اس نماز کا مزہ نہیں رہے گا۔ نماز کا مزہ وہ ہے کہ جس رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، رب کا خیال ہو، رب کے محبوب کا خیال ہو، اس کے علاوہ تمہیں کوئی خیال نہ ہو، پھر دیکھنا صحیح کہ کریم اللہ تمہارے اوپر اپنا خاص کرم کیسے فرماتا ہے۔ تو کریم اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کریم اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا
جمال